الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ خطیب اہل سنت، مفتی اہل سنت، جامعہ نظامیہ رضویہ جو اہل سنت کی قدیم دینی و عصری درسگاہ ہے، آپ اس کے انتہائی سینئر مدرس بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں علامہ طاہر عزیز باروی صاحب، ان کے حوالے سے مجھے حضور کا تعارف ہوا۔ آپ نے جو ناروے ہوتے ہیں انہوں نے حضور کا ایک کالم بھیجا، اس کے اندر آپ نے جامعہ نظامیہ کے حوالے سے کالم لکھا، اور آپ جامعہ نظامیہ کی نظامیہ علماء کونسل کے جو ہیں صدر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران الحسن فاروقی صاحب کو۔ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت شریفہ کے حوالے سے حضور کے میلاد الحمدللہ الحمدللہ رب والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند پڑھیے. صلاۃ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تھوڑی کو کھولو. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیت دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ابو بکر ہم چکابہ ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر آقا پہ دل کو فدا کر رہا ہوں آقا پہ دل کو فدا کر رہا ہوں میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں ملک بوس لیتے ہیں میری زباں کے ملک بوس لیتے ہیں میری زباں کے کہ میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں اور آقا کا طوق غلامی دکھا کر آقا کا طوق غلامی دکھا کر میں دور اپنی ہر ایک بلا کر رہا انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء یہ عظیم الشان اجتماع بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ اس تاریخی شہر لیہ کی سرزمین پہ انعقاد پذیر ہے
محترم المقام حضرت العلام مولانا قاری مظفر احمد صاحب زیدہ شرفہ، محترم المقام خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد بن یامین چشتی صاحب زیدہ شرفہ، ماشاءاللہ عزیز القدر نقیب محفل ناظم اسٹیج مولانا محمد وسیم باروی صاحب زیدہ شرفہ، دیگر علماء ذوی الاحتشام نعت خوانان شیریں لسان، آج کے اس پروگرام کا انعقاد محترم جناب ماہر امام بخش گرواں حافظہ اللہ تعالی نے کیا ہے۔ مجھ احکر کو فاضل جلیل خطیب دل پذیر حضرت علامہ مولانا محمد سیف اللہ باروی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بڑا تاکیداً حکم دیا، دعوت دی، حسب وعدہ ایفائے عہد کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے خلاق عالم منتظمین کا انتظام کرنا، حاضرین مجلس کا شرکت کرنا، علماء کرام کا بیان کرنا، سننا سنانا، سبھی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اس خاکدان ارضی میں، اس زمین میں انسان کو بھیج کے شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے دو طرح کا انتظام کیا۔ نمبر ایک، سلسلہ انبیاء، نمبر دو، سلسلہ صحائف و کتب۔ ہر دور میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کی جلوہ گری ہوتی رہی، جو بندوں کا اپنے رب کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑتے رہے۔ حضرت آدم صفی اللہ آئے، حضرت نوح نجی اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، یہی نور بانٹا، اسی روشنی کو تقسیم کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اسی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، یہی ضیاء پاشی کی، حتیٰ کہ جب باری آئی آمینہ کے لال کی،
نبی بے مثال کی تو خلاق عالم نے کل نبیوں کے نور کا خلاصہ ذات مصطفیٰ کو بنا کے سراج منیر کا تاج آپ کے سر پہ سجا کے مبعوث فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ دوسرا سلسلہ صحیف و کتب کا، آدم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، حتیٰ کہ جب باری آئی امی نبی کی، صاحب علم لدنی نبی کی، تو خلاق عالم نے جملہ صحیف کتب کے علوم کو جمع کر کے انہیں قرآن میں رکھ کے قرآن کو علوم کا گنجینہ بنا کے سینہ مصطفیٰ پر نازل فرما دیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، قیامت تک کے لیے جو ہدایت کا متمنی ہے، جو فلاح دارین کا خواہشمند ہے، جو یہ چاہتا ہے مجھے دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں آمینہ کے لال کا فرمان۔ خالقی کائنات نے اپنے لا ریب کلام میں فرمایا، جس آیہ کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، فرمایا قل اے محبوب اعلان فرماؤ بفضل اللہ و برحمتہ، جب رب کا فضل اور اس کی رحمت ملے اس پر خوب خوشیاں مناؤ۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اظہار مسرت کرنا، یہ فرحت کا اظہار کرنا ان کے لیے ان کی تمام جمع شدہ پونجی سے افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا اردو؟ ایک دفعہ پیار سے بولیں ذرا پہ۔ دین اسلام نہایت جامع اور مکمل دین ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی جہت، کوئی سمت، کوئی طرف، کوئی کنارہ، کوئی مقام، مرتبہ ایسا نہیں جہاں اسلام نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی ہو، مگر انسانی زندگی میں دو حالتیں غالب ہیں، کبھی خوشی کبھی غم۔ دوسرے لوگ غم میں خدا کو بھول جاتے ہیں، خوشی میں حد درجہ بھول جاتے ہیں۔ دین اسلام نے ان دونوں حالتوں میں بھی مسلمانوں کی دستگیری کی ہے۔ شریعت نے ان دو مقامات پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ خدا اور رسول نے ہمیں بتایا ہے غم کیسے کرنا ہے، خوشیاں کیسے منانی ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔
علماء ربانیین فرماتے ہیں خوشی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فخر والی خوشی اور ایک شکر والی خوشی۔ فخر والی خوشی میں بندے کی نظر اپنے نفس پر ہوتی ہے، اپنے ذاتی کمال و جد و جہد پر ہوتی ہے، نتیجتاً دل میں غرور، تکبر، گمانڈ، احساس برتری پیدا ہوتا ہے، ناجائز اوچھی غلط حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ خلاق عالم نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ایسی خوشی مت کر، یہ خوشی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسری خوشی شکر والی خوشی ہے۔ توجہ کرنا، لیا کی سرزمین کے غیور سنیو، دوسری خوشی شکر والی خوشی ہے۔ اس میں بندے کی نظر اپنے نفس پر نہیں ہوتی بلکہ سونے رب کے فضل پر ہوتی ہے، سر اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے، زبان پر حمد و ثنا کے ترانے ہوتے ہیں۔ گویا خوشیاں دو ٹھہری، ایک وہ ہے جو ممنوع ہے، دوسری وہ ہے جو معمور ہے۔ ایک وہ ہے جو مذموم ہے، دوسری وہ ہے جو محمود ہے۔ ایک وہ ہے جو ناجائز ہے، دوسری وہ ہے جو جائز ہے۔ ایک وہ ہے جس سے شریعت نے منع کیا، دوسری وہ ہے جس کا حکم دیا۔ توجہ کرنا، دل کی کھڑکی کھول کے سننا۔ لوگوں، خلاق عالم نے لا تفرح فرما کے فخر والی خوشی سے منع فرمایا ہے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرما کے شکر والی خوشی کا حکم فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ایمان سے بتائیں، یہ مہار امام بخش گروان یہ قمقمے لگا کے، یہ کناتے اور اسٹیج سجا کے، عشاقان مصطفیٰ کو بلا کے، علماء کرام کو دعوت دے کر تکبر کا اظہار کر رہا ہے، گمان کر رہا ہے، مغرور ہے، سرکشی کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر کر رہا ہے۔ یا تو اللہ اکبر، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ یار بکل لائے نا ہے، ذرا کپڑا لا، ذرا منہ تو لا، ذرا پورا لا دے، مہربانی کر، اس طرح پورا لا۔ محبت سے لب کھول کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام دین فطرت ہے، توجہ کرنا، عقل کا، شعور کا تقاضا ہے بندے کو خوشی ملے تو وہ خوش ہو۔ علامہ باروی صاحب انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ خوشی پر خوش نہ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ذی عقل ہو، ذی شعور ہو، ذی فہم ہو، ذی فراست ہو، اللہ نے ان نعمتوں سے اسے نوازا ہو، پھر وہ خوشی ملنے پر خوش نہ ہو۔ کوئی دیوانہ ہو، کوئی مجنون پاگل ہو،
عقل کے پرزے جس کے ڈھیلے ہوں خوشی ملنے پر وہ خوش نہیں ہوتا، اس کو اس نعمت کے ملنے کا احساس ہی بولیے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا معاشرے میں چھوٹی سی چھوٹی خوشیاں ملتی ہیں، بندے ان کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو جائے، دعوت عقیقہ کیا ہے؟ خوشی کا اظہار ہے۔ شادی ہو جائے، دعوت ولیمہ کیا ہے؟ خوشی کا اظہار ہے۔ اور پھر خوشی کی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی شخصی خوشی، کوئی خاندانی خوشی، کوئی صوبائی و ملکی خوشی، بیمار کو تندرستی مل جائے شخصی خوشی، بچہ پیدا ہو جائے خاندانی خوشی، ددحال بھی خوش، ننحال بھی خوش، داد کے بھی خوش، لال کے بھی خوش۔ پھر 14 اگست کا دن ہے، خوشی کا سما ہے، ریلیوں کا انعقاد ہے، بلڈنگیں لائٹوں سے جگمگا رہی ہیں، ادھر والے ادھر کو، ادھر والے ادھر کو آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آج کیا ہوا؟ بولے آپ کو نہیں پتا آج 14 اگست کا دن ہے، جس دن ہمیں وطن عزیز پاکستان کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے کہا ایک پاکستان کی نہیں، ایک پاکستان کی نہیں، یہ پاکستان تو صرف آل پاکستان کے لیے نعمت ہے، ان کے لیے شادمانی کا باعث ہے۔ توجہ کرنا، اس چشم فلک نے ایک ایسی خوشی بھی دیکھی ہے جو ایک انسان کی نہیں، کل جہان کی خوشی تھی، بلکہ کل جہان کی نہیں، کل مخلوق اس خوشی کے موقع پر خوش ہوا، بلکہ مخلوق ہی نہیں۔ توجہ کرنا، خود خالق کائنات بھی اس خوشی کے موقع پر بڑا خوش ہوا۔ جانتے ہو وہ خوشی کون سی تھی؟ سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے۔ توجہ کرنا یارو، وہ آقا جن کی ذات رحمت للعالمین ہے، ان کی ولادت بھی سرور العالمین ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، سبحان نعرہ تکبیر۔ یہ فرمائش ہے ہمارے مہمان کی، اور مہمان کا احترام اور اکرام ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے پڑا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعروں کا شروع سے لے کے آخر تک جواب دینا ہے۔ سب نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی، جیسے خوشیوں کی قسمیں ہیں نا، ایسے ہی خوشیوں کی عمریں بھی ہوتی ہیں۔
کوئی ایک گھڑی کی خوشی، کوئی دنوں ہفتہ بھر کی خوشی، کوئی مہینہ سال بھر کی خوشی، مگر جانتے ہو ایک خوشی ایسی بھی ہے جو ایک دن کی نہیں، کوئی ہفتہ مہینہ بھر کی نہیں، کوئی 6 ماہ سال بھر کی نہیں، بلکہ قسم رب ذوالجلال کی ولادت مصطفیٰ کی خوشی وہ خوشی ہے جو روز اول سے جاری ہے، روز آخر تک جاری رہے گی۔ صرف وہ بندہ بولے جس کا ایمان ہے۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، یہ نہ آپ کہیں کہ دور سے آگے تو ہمیں نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، بلند کر دونوں ہاتھ نکالیں، سرتی نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سردار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ کچھ لوگ وہ ہیں، وہ بھی ہیں جنہیں علمی بدہضمی ہے، ان کے میدوں میں بڑا مرور اٹھتا ہے، ادھر آپ مرچیں لگاتے ہیں، ادھر ان کو لگ جاتی ہیں، بے شک وہ طرح طرح کے فتوے صادر کرتے ہیں، بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ میرا تعلق ایک ذمہ دار ادارے سے ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ مووی بن رہی ہے، میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ حکیم الامت مفسر شہید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں سنت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، کتنیاں قسمیں ہوندی ہیں؟ 5 آکو 5 کتنیاں ہوندی ہیں؟ 5 قسمیں ہوندی ہیں سنت دیاں۔ نمبر 1 سنت المسلمین، یعنی او کم جڑا دور رسالت و صحابہ وچ نہیں سی، بعد میں آغاز ہوا، علماء و مشایخ نے پسند کیا، امت نے عمل کیا، جیسے یہ 6 کلمے اور ایمان کی صفتیں۔ نمبر 2 سنت صحابہ، یعنی وہ کام جو زمانہ رسالت میں تھا، زمانہ صحابہ میں آغاز ہوا، دین کا حصہ بنا، جیسے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنا اور 20 نماز تراویح با جماعت ادا کرنا۔ نمبر 3 سنت رسول، جیسے آقا کریم کی ساری سنتیں۔ نمبر 4 سنت انبیاء، جیسے داڑھی کو اڑانا بے شک اور مونچھوں کو پست کرنا۔ نمبر 5 سنت خدا، جیسے رحم و کرم کرنا، عفو در گزر کرنا، یہ 5 قسمیں ہیں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں لوگوں، سرکار کا میلاد وہ عظیم الشان امر ہے، وہ عظیم الشان کام ہے جس میں 5 سنتیں جمع ہیں۔ جو سرکار کا میلاد بیان کرتا ہے وہ کوئی شرک و بدعت کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم وہ سنت المسلمین پر بھی عمل کرتا ہے، سنت صحابہ پر بھی عمل کرتا ہے، سنت رسول پر بھی عمل کرتا ہے، سنت انبیاء پر بھی عمل کرتا ہے، بولو سنت خدا پر بھی عمل کرتا ہے۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جشن عید میلاد النبی۔ علامہ مفتی محمد عمران الحسن فاروقی صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے، کون سا زمانہ ہے جب انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم، ملک، خطے، قبیلے میں آمد مصطفیٰ کی خوشخبریاں نہیں دی۔ ہر دور میں انبیاء کرام خوشخبریاں دیتے رہے، خوشیاں مناتے رہے، بلکہ انجیل مقدس کے 16ویں باب میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واز کیا، اتنا فصیح و بلیغ واز تھا۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی، کہا مبارک ہے وہ ماں جس کے پستان اے مسیح تم نے چوسے، بڑی مبارک ہے وہ ماں جس کی گود میں اے روح اللہ تم کھیلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میری ماں بڑی برکتوں والی ہے، لیکن سنو میری ماں سے بڑھ کر بلکہ ساری کائنات کی ماں سے بڑھ کر عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کی مالک ماں دنیا میں جلوہ گر ہونے والی ہے کہ جس کی گود میں نبیوں کا تاجدار اور رسولوں کا سردار کھیلنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آپ نے لوگوں نے پوچھا وہ کب آئیں گے، آپ نے سرکار کا نام بتایا، صرف نام ہی نہیں بتایا بلکہ آپ کے اصارف و کمالات بھی بیان کیے۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے خطاب کیا تو ایک بندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا آپ وہ تو نہیں جن کی بشارت حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیتے رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے نا میں وہ نہیں، میں بھی اسی، میں بھی اسی لجپال کی بشارتیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مبشرا برسول، قرآن کی نص ہے مبشرا برسول، میں بھی اس عظمت و شان والے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ان سے پوچھ لیجئے علامہ بزاوی نے امام بزاوی کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہا مخبر برسول، میں تو رسول کی خبر دینے آیا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا معلن برسول، میں تو کا اعلان کرنے آیا ہوں؟ یہی کیوں کہا اللہ اکبر، مبشرا برسول، میں رسول کی بشارت دینے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں خبر دو طرح کی ہوتی ہے، خوش کن بھی ہوتی ہے، پریشان کن بھی ہوتی ہے۔ اعلان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، کسی کو سن کے خوشی ہوتی ہے، کسی کو سن کے پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے۔ اللہ کو گوارا ہی نہ تھا آمد مصطفیٰ کی خبر ہو۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا آج جامعہ میں، یہ روزانہ کے معمولات ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو مہینہ ہی ایسا ہے، ہم خطیب نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ یہاں اس مہینے میں تو کھوٹے سکے بھی چلتے، بے شک، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے دن کا بھی میں تیسرا خطاب کرنا، اللہ اکبر، ایک زور سے پہلے ایک زور کے بعد کر کے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے کہا ذرا ہاتھ کو اٹھاؤ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، تو ایک بندے نے نا یہ الٹا ہاتھ اٹھایا اس طرح، تو میں حیران ہوا کہ بندہ تو ایسا نہیں تھا، یہ ایسے کیوں ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ جب میں نے غور کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کا یہ دایاں جو بازو ہے
وہ فالج زدہ ہو چکا تھا اور وہ رو رہا تھا، زبان حال سے وہ کہہ رہا تھا کاش میرا بازو یہ بھی سلامت ہوتا تو میں آمینہ کے لال کی خوشی پر ضرور اٹھاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو اس سے پہلے کہ منہ بند ہو جائے، بے شک بے شک، اس سے پہلے کہ تم بولنا چاہو اور بول نہ سکو، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، وہاں تو وہ بھی وقت آئے گا جب منہوں پر موریں ہوں گی، ہاتھوں کی گواہیاں بھی کام آئیں گی۔ بے شک، ذرا مکمل سیدھے ہاتھ کھڑے کرو پہ، یہ کیمرے والے کو میں کہوں گا ادھر ہی کرو، ادھر ذرا ادھر کرو، ہاتھ ایسے کھڑے رکھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ صاحب ذوق مجمع ہے، آپ کے چمکتے چہرے ہی بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی بزموں کا انعقاد جو ہے یہ بتاتا ہے کہ میزبان نے یہ گلدستہ کتنے خلوص سے سجایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، علامہ بیضاوی نے لکھا کہ مخبرن نہیں کہا، معلنن برسول نہیں کہا، مبشرم برسول کیوں کہا، بشارت کا لفظ کیوں بولا؟ توجہ کرنا، علامہ امام بیضاوی فرماتے ہیں بشارت ایسی اچھی خبر کو کہتے ہیں، بشارت ایسی اچھی خبر کو کہتے ہیں جس کے سنتے ہی بندے کے لو میں خوشی سرایت کر جائے۔ سبحان اللہ، جب اس نبی کی آمد کی خبر بشارت ہے، اس نبی کی آمد کا اعلان بشارت ہے، ذرا تصور تو کرو اس نبی کا جلوہ گر ہو جانا کتنی بڑی بشارت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کام وہی ہے بے شک، جو انبیاء نے کیا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، فقط اتنا فرق ہے، وہ یہ کہتے تھے وہ آئیں گے، بے شک، اور ہم کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں۔ بس ماضی و مستقبل کا فرق ہے۔ ہم تو گلی و کوچہ بازار سجا کے گنگنا کے کہتے ہیں فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی خوشیاں مناؤ، حضورا اے لفظ سارے بولو گے، حضورا گئے ہیں، بولو حضورا گئے ہیں، حضورا حضورا اٹھو بے سہارے، چلو کہ مانو اب یہ سناؤ۔ رمضان میرے سامنے بہ کے باسیاں لے رہے ہیں، تینوں میرے تو بڑی تھکاوٹ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ایک وہ وقت تھا، ذرا تصور کرنا، ایک وہ وقت تھا، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جب باپ فوت ہو جاتا تو باپ کی جو منقوہ ہے نا، اس کی کیا لگی؟ ماں لگی، تو وہ باپ کی منقوہ اولاد کو بطور وراثت دے دی جاتی، تو اولاد جہاں
पाक की चीजों का सौदा करती, मंडियों में जाकर बेचती, माओ को भी मंडियों में ले जाते थे, माओ की भी बोलियां लगती थी, इनके भी सरे बाजार सौदे होते थे। महबूबे कायनात की जलवागरी हुई, फरमाया अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। लोगों, अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है। बापों का कोई पुरसान हाल न था। महबूबे कायनात ने फरमाया जो एक बार निकाहे मोहब्बत से अपनी बाप की पेशानी की तरफ तके, अल्लाह हर नजर के बदले एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तसव्वुर तो करो, वो जमाना महबूबे कायनात की मजलिस लगी है। सरकार ने फरमाया अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे, उनकी तालीम और तरबियत करके उनके फर्ज अदा कर दे, वो कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद के ऐसे साथ होगा जैसे ये एक उंगली दूसरी उंगली के साथ है। सुभान अल्लाह। इस तरह मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने अर्ज किया आका जिसकी 2 ही बेटियां हों, अल्लाहु अकबर। फरमाया जिसकी 2 ही बेटियां हों, वो उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करके फर्ज अदा करे, उसे भी कल क़यामत के दिन यही शरफ मिलेगा, वो मेरे ऐसे साथ खड़ा होगा। सुभान अल्लाह। एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया कि जिसकी एक की धी हो, अल्लाहु अकबर। जिसकी एक ही लख्ते जिगर हो, महबूबे कायनात ने फरमाया जिसकी एक ही बेटी हो, वो उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करके उसके फर्ज अदा कर दे, वो भी कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद के ऐसे साथ होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे। ना के लाल ने उठकर अपनी बेटी का इस्तिकबाल फरमाया। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़कर इस्तिकबाल किया, सैयदा फातिमा ज़हरा के हाथ अपने हाथों में लिए और सरकार उनको अर्ज किया आका जब आपकी जलवागरी नहीं हुई थी हम जानवरों से बदतर जिंदगियां बसर करते थे। मुझे वो वक्त याद आता है, मेरे घर में बेटी पैदा हुई, मेरी बीवी जानती थी ये कबीले का सरदार है, बेटी की पैदाइश पर बड़ा शर्मसार है, इसने बेटी को जिंदा नहीं छोड़ना, उसने बेटी को ननिहाल में भेज दिया। वो चलने फिरने के काबिल हुई ना तो वापस लेकर आई। मैं मौके की तलाश में रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मेरी आहलिया घर वाली घर से बाहर थी, किसी कामकाज के सिलसिला में मैंने अपनी बेटी को बुलाया। और आप जानते हैं जब मापे धियों को एक आवाज देते हैं ना तो 10 मरतबा जी जी करके दौड़ती चली आती है। अल्लाह अकबर। अर्ज करती आका मैंने अपनी बेटी को आवाज दी, बेटी अप्पू अप्पू जी जी करती हुई मेरी तरफ दौड़ के आई। मैंने कहा बेटा चलो एक दावत पे चलते हैं। मैंने उसको साथ लिया, हम जंगल की तरफ चल निकले। अपने कंधे पर मैंने कस्सी कई रख ली। जब जंगल बियाबान में पहुंचा तो मैंने वहां गड़ा खोदना शुरू कर दिया। गड़ा खोदते हुए मुशक्कत करते हुए मेरे माथे पर पसीना आया तो मेरी बेटी ने आगे बढ़ के मेरे पसीने को पूंजा। साफ करने के बाद पूछती है अब्बा जान ये गड़ा किसके लिए खोद रहे हैं? आका जो मेरी बेटी मेरा पसीना साफ कर रही थी उस वक्त भी मेरा दिल ना पसीजा, मेरे दिल में हया आई, मेरे दिल में रिक्कत तारी ना हुई। आका मैंने अपने हाथों से गड़े को खोदा और खोदने के बाद अपनी बेटी को, अपने खून को, अपने लख्ते जिगर को, आका जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते थे, हम तो जानवरों से भी बदतर जिंदगियां बसर करते थे, अपनी औलादों को जिंदा दरगोर कर देते थे। आका मैंने अपनी बेटी को पकड़ा और गड़े में फेंक दिया, उसकी चीख निकली, आसमान से बातें करने लगी।
گی، وہ مجھے پکار رہی تھی ابو مجھے بچا لو، ابو مجھے بچا لو۔ آقا میں تو خود دفن کرنے والا تھا، میں بنا اسے کب بچانے والا تھا۔ میں مٹی ڈالتا گیا، اس کی چیخیں مدب ہوتی چلی گئی، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا حتیٰ کہ اس کی سانسیں دم توڑ گئیں۔ آج جب آپ نے فرمایا ہے نا جس کی ایک ہی بیٹی ہو اس کی تعلیم و تربیت کر کے فرض ادا کرے، اسے کل قیامت کے دن آپ کا اتنا قرب نصیب ہوگا، تو میرے دل میں خیال آتا ہے کاش آپ کی تھوڑی پہلے جلوہ گری ہو تو کائنات کی کتنی دھیوں کتنی بیٹیوں کی زندگی بچ جانی تھی۔ آج ماؤں کی شانیں دیکھو، آج بوڑھے باپوں کا مقام دیکھو، آج دھیوں کی عزت و وقار دیکھو۔ میں کیا بڑی شادمانی ہے، آج بڑی خوشیاں ہیں۔ کہتے تجھے پتہ نہیں میں نے کیا ہوا، کہنے لگی حضور گئے ہیں، حضور گئے ہیں، بولو حضور انج میرا تو مزاج ہی نہیں، ٹلی تو سکتی گل کیتی نہیں، سنی ہوئے تو ٹلی گل کرے۔ اللہ اکبر، ساڑا دین سچا، ساڑا رب سچا، ساڑا نبی سچا، ساڑا مسلک سچا، اسی پھر لوگ کے کیوں گئے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا نا وہ میرے گھر دے سامنے ایک مولوی ہے، سمجھ گئے ہو؟ بے شک تو انہیں اللہ اکبر، تو اس نے لیٹنگ کی تھی اپنی مکان دے۔ میں کیا بھی لیٹنگ کیوں کی تھی؟ تو کہنے لگا شادی ہے نا بیٹی کی، کل دولہا آ رہا ہے۔ میں کیا بدعت نہ کر، صحابہ نے شادیاں کو نہیں کی تھی، صحابہ نے بھی تو شادیاں کی ہیں، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا دیکھو نا جی، پھر زمانے کے اپنے اپنے تقاضے ہیں نا، تو اس کا ویلکم تو کرنا ہے نا، اس کو خوش آمدید تو کہنا ہے نا۔ میں نے کہا میں منع نہیں کر رہا، تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں، جب تیرے گھر دولہا آ رہا ہے نا تو تو نے اپنے گھر کو سجایا ہے، جب ساری کائنات کا دولہا آیا تھا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اب صاحب ادھر دیکھو میرے لو، ادھر تو بکلے چکٹو حضرات، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ نہیں وہ اگلے نہیں، انہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں پچھلے، ٹھیک ہے۔ جڑا شفاعت مصطفیٰ دا طلبگار ہے، جڑا چاہتا ہے قبر سرکار دی پہچان نصیب ہوئے تے حشر نبی پاک دی شفاعت نصیب ہوئے۔ انج ویکھنا ذرا پیار تے قسم خدا دی پتہ کی ہونا ہے، پتہ کی ہونا ہے، جدو ساری عذابو الہ غیری کہہ رہے ہونے نے تے اللہ تبارک و تعالی شان جلالیت نال متصف ہونا ہے، یکدم جلال جمال جب بدل جانا ہے تے آلے بیشر نے ایک دوجہ نے پوچھنے کی ہویا تے گونج پہ جانی ہے، حضور گئے حضور گئے، بولو حضور گئے، حضور الحمدللہ۔ اسی لیٹنگاں کوشاں گلیاں بازار سجان دے رہے ہیں تے سجان دیا رہنا۔ شاہ فضل مان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نا دیوے بالے، دیوے ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں نا۔ ایک مولوی کہنے کا یار یہ کیا طریقہ ہے آپ کا، یہ مرچیں لگاتے ہو؟ میں نے کہا بات سن،
تمہیں مسئلہ کی ہے پیسے ساڑھے نے پیسے ساڑھے نے وقت ساڑھا ہے محنت ساڑھی ہے تیری تکلیف ہے تین کو علمی بد ہضمی ہے تو سی کوئی کیپسول دے دینا کوئی مروڑ ہے تو سی کوئی انجیکشن لا دے کوئی مسئلہ ہے تو گل کر نہیں صحابہ نے ایسے کیا میں کہا منہ بند کر تجھے خبر ہی کوئی نہیں میں کیا غزوہ احد ہے نبی پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے جب کفن دینے کی باری آئی تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا اتنا چھوٹا کپڑا ہے اگر پاؤں ڈھکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے اور سر ڈھکتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں نبی پاک نے فرمایا سر ڈھک کے پاؤں پہ خاص رکھ کے سبور کے خاک کر دو وہ غزوہ تبوک کا مرلہ دیکھو صحابہ کھجوریں کھاتے ہیں تو گٹلیاں بھی پھینکتے نہیں ہیں گٹکے بھی سنبھال لیتے ہیں شارحین نے لکھا کہ جب بندہ کھجور کھاتا ہے تو گٹلی تو نہیں سنبھالتا گٹکا تو بندہ پھینک دیتا ہے صحابہ کیوں سنبھال لیتے تھے کہنے لگے اتنا وہ تنگی والا غزوہ تھا اس قدر مشکل حالات تھے کھانے کے لیے کچھ میسر نہ تھا تو صحابہ کھجوریں کھا کے گٹکے بھی سنبھال لیتے تھے کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تو منہ میں رکھ کے ان کو تھوڑا سا رول کے اوپر سے پانی کا گھونٹ پی کے کچھ نہ کچھ توانائی حاصل کر اللہ اکبر میں نے کہا وہ زمانہ جس زمانے میں حضرت امیر حمزہ جیسے صحابی کو کفن دینے کے لیے کپڑا میسر نہ تھا اور غزوے کی طرف جانے کے لیے کھانے کے لیے کھجوریں روٹی تک میسر نہ تھی اس زمانے میں بہنوں کے تقاضے کرنا اور میلاد کی دیگوں کے مطالبے کرنا یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے وی قسم کے سوٹ سوا کے تی قسم کے مرکز کھانے کھا کے تینوں اعتراض کرنا یاد آیا ہے سرکار دے میلاد تے قسم رب ذوالجلال دی او اساں تے کیتا ہی ککھ نہیں اساں تے چٹائیاں بچھائیاں لیٹا لائیاں اسٹیج سجائے تے مل کر بیٹھے اساں کی کیتا صحابہ نے تے اپنے سراں دیاں فصلاں کٹا کے آمنہ دلال دا میلاد سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دا انجی صحابہ نے میلاد منایا کائنات اس کوئی منا ہی نہیں سکتا بے شک بے شک بے شک بے شک میں نے ایک روایت یاد آ گئی آپ کو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمار بن یاسر نے جو کلمہ پڑھیا نا تے گھر آئے تے گھر آ کے آپ نے اسے کلمے دا ورد کیتا تے بچے کہنے لگے ابا جی یہ کیڑی ہستی دا نام لے رہے ہو نا تسی لے رہے ہو مزہ سانو آ رہا ہے اللہ ہستی دا نام لے رہے اللہ تے حضرت عمار بن یاسر نے کیا پترو اے اس ہستی دا نام ہے کہ اگر او نہ ہوندے تے کائنات وچ کچھ بھی نہ ہو اللہ اکبر اے او نام مبارک بچیو ٹھیک ہے یہ وہ پیارا نام ہے کہ جنہ دے صدقے اللہ نے سارا جہان بڑھایا ہے بچے کہنے لگے بچے کہنے لگے ایک کلمہ سانوں میں پڑھاؤ سبحان اللہ حضرت عمار بن یاسر نے اپنے بچیوں کو کلمہ پڑھایا تے کلمہ پڑھا کے تلقین کی تھی فرمایا بچے مکہ مکرمہ دے حالات ٹھیک نہیں اجے کافراں دا غلبہ ہے اجے باہر نکل کے علل اعلان کلمہ نہیں پڑھنا بچے ہوئے نہیں باہر نکلے مکہ دے بازاراں دے اندر اچھی اچھی آواز دے نال اللہ دی وحدانیت آمنہ دلال دی نبوت اور رسالت دیاں گواہیاں دینا شروع کر دتیاں نے گویا مکہ دے بازاراں دے اندر حضرت عمار بن یاسر دے بچے کہنے لگ پے نے حضور گئے
کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیدی مرشد یا نبی حق اہل سنت۔ توجہ کرنا مسلمانوں، حضرت عمار بن یاسر یمین چشتی صاحب کہنے لگے نے کہ پنجابی دا ایک اپنا ہی پہلے میں تو یہ سوال سے پوچھے ابھی تو اردو صحیح سمجھ رہے ہو تے او ساڈے استاد فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگاں نال گل انہاں دی عقلاں دے مطابق ہونی چاہیے۔ بے شک توجہ کرنا مسلمانوں، حضرت عمار بن یاسر دے بچے ایک گلی کوچا بازاراں دے اندر نعرے لا رہے نے، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، یہ نعرے لا رہے نے، اے نور اصلی ہے چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا ہے آ گیا، تھا سویر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر لارے مار رہے تھے، مشرکین نے دیکھ لیا، کہنے لگے بند کرو ذکر۔ بازاراں وچ نبی دے نعرے، میں کیا یہ آج دے نہیں ہے، بے شک بے شک یہ بھی انہاں دی بھی ایک نسل ہے۔ بے شک، کہنے لگے بازاروں میں، مکہ کے بازاروں میں نبی کے نعرے بند کرو۔ حضرت عمار بن یاسر دے بچے کہنے لگے جان جا سکتی ہے، ہن زبان تو نام مصطفیٰ نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہاں ماریا تھپڑ حضرت عمار بن یاسر دے بچیاں نو تے کسے بندے نے ویکھیا نا تے دوڑ کے جا کے نا مالدہ کو جا کے دسیا، جا کے ماں نو دسیا، ماں نو کیا تواڈے بچیاں نو مار رہے ہیں؟ تے والدہ نے کی جواب دیتا ہے؟ عارف کھڑی رومی کشمیر نے قلم اٹھایا، آپ نے ترجمانی کی دیا، فرمان دیا نے بے شک پتر کافرانہ انہوں نے پڑھ لیا، مارنا پہ انہوں دی اہلیہ نکلی، پکڑ کے بن کے مارنا شروع کر دیتا۔ حضرت عمار بھی مار کھا رہے ہیں، انہوں دے والد یاسر بھی مار کھا رہے ہیں، انہوں دی زوجہ بھی مار کھا رہی ہے، انہوں دے بچے بھی مار کھا رہے ہیں۔ نبی پاک دا اس سے بازار تے سامنے تو گزر ہوئے، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے دیکھا میرے غلام میرے نام تے مارا کھا رہے ہیں، تے سرکار نے ارشاد فرمایا اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر تدامت تھامے رکھنا کہ بے شک اللہ نے تہاڈا ٹھکانہ جنت بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عزت و عظمت دے جھنڈے لہران کے جنت و ندم قدر۔ بے شک سبحان اللہ۔ شاہ فضل الرحمان گج مراد آبادی نے دیوے بالے ایک موزی آیا تو کہنے لگا جی بند کرو، فرمان دے اساں تے بالے، بے شک
وہ جڑے دیوے بالن وہ بجھا دے اسا تے پاڑے نے اسی کی نہیں بجھا دئیے چلے ہوئے ہو اسی بجھا دئیے اسا کیوں بجھائیے بڑی پریشانی ہوئی اس نو تے حضرت شاہ فضل الرحمان کا مراد آبادی فرمان لگے اچھا اس طرح ہے کہ اگر تینوں کوئی پریشانی ہے تے تینوں اجازت ہے تو بجھا دے اگر بجھ دے نہیں اللہ تو بجھا دے آگاہ ہویا ان دیوے وچ کتنی جان ہوندی ہے تو انہوں پتہ ہی ہے چھوٹی ساری لو ہوندی ہے جی مریل جا دھاگا ہوں تے بندہ کولو لنگ جاتے ہو ہلکی جی ہوا پوچھ جاندہ ہے انہیں قریب جا کے نا وہ مولوی نے قریب جا کے تے پھیپڑے چھ ہوا بھر کے ساری قوت اکٹھی کر کے زور نال پھونک ماری رب دیا شالنا وے او دیوہ بجھنا کی سی فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا بے شک سبحان اللہ ہوانے بجھانا سی اگر ہوائی فانوس بن جائے وہ دیوے کی نہ بجھن انہیں پھوک ماری لو اور تیز ہو گئی لو اور تیز ہو گئی انہیں پھر پھوک ماری لو اور تیز ہو گئی اکھا سرخ ہو گئی منہ تے پسینہ آ گیا پھیپڑیں چھوا بھری گئی عجیب کشمکش مبتلا ہے پھونکا تے پھونکا ماری جا رہے ہیں رب اپنی قدرتاں دکھا رہے ہیں رب بتا رہے ہیں مٹ گئے مٹ دے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی قریب آئے آپ نے تاریخی جملہ فرمایا مولانا یہ عظمت مصطفیٰ کی چراغ ہے بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک آج ختم نبوت سبحان اللہ تھکاوٹ لے گئے روڑیاں تے پانی چڑھ گئے اللہ اور یقین فرماؤ اے جڑے حالات نے ان حالات دے اندر تے سرکار دا ذکر اس طرح کریے کہ لوگ پاگل سمجھ او فرانسیسی کتے نے او فرانس کے صدر میکرون ملعون نے سرکار دی شان وچ گستاخی کیتی ہے انشاءاللہ ان کوئی عاشق ٹکر جائے انشاءاللہ حضرت سعد بن ربیع سونا دی سے پاک حضرت سعد بن ربیع غزوہ احد چنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید نے فرمایا جاؤ جا کے سعد بن ربیع دی خبر لے کے آؤ حضرت زید ڈھونڈ دے حضرت سعد رو تلاش کی تھا زخمہ دنال چور نے 70 تو زائد زخم جسم تے آئے نے تے گرے نے تے سانس اکڑ رہی ہے روح کف سے انسلو تو پرواز کر رہی ہے حضرت زائد پہنچے
حضرت سعد بن ربیع دے کول تے کہندے نے سعد رسول اللہ نے تیرے وال سلام بھیجے. نبی پاک نے فرمایا سعد میرا سلام کہنا. تے حضرت سعد رون لگ پے, ہائے ہائے رون لگ پے. تے پتہ کی کہندے نے اے زید رسول اللہ نو جا کے میری طرفوں سلام عرض کرنا تے کہنا میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی میری طرفوں تو ہم ایسی جزا عطا فرمائے کہ اللہ نے اس تو پہلا کسی بھی امتی دی طرفوں وہ دے نبی نو عطا نہ فرمائی ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوجی گل صحابہ نو جا کے کہنا کی گل توجہ کریا جی. صحابہ نو جا کے کہنا اگر تواڈے وچوں کوئی ایک بھی زندہ ہویا تے او دے زندہ ہوندیاں کوئی گستاخ سرکار تک پہنچ گیا نا اللہ نے قیامت والے دن او دی اکلے ہون دا عذر قبول کو نہیں جے کر لیا. کی مطلب سارے کٹ مرن سارے شہید ہو جاون ساری دنیا تو مسلمان چلے جاون کوئی اکلا مسلمان رہ جاوے اس اکلے مسلمان دے ہوندے نبی پاک دی توہین ہو جاوے اور او بدلہ نہ لوے تے کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ عرض کرے مولا میں تے اکلا رہ گیا سی میں تے بے بس ہو لاچار سی میں تے کمزور محتاج سی کچھ نہیں کر سکتا سی. کہ حضرت سعد بن ربیع فرماندے نے تیرے اکلے ہون دا بھی عذر اللہ نے قبول کو نہیں فرمانا. اولیہ دی سرزمین تے بیٹھے کھجور سنیو ذرا غور تے کرو اگر ایک مسلمان ہوئے تے سرکار دی توہین ہو جاوے ایک دا بھی عذر اللہ نے قبول نہیں کرنا تے اگر کروڑا مسلمان لا دے ہوندیا لبی دی توہین ہو جائے کروڑا مسلمان لا دے ہوندیا لبی دی توہین ہو جائے تو سوچو کر قیامت والے دن رب نو کیڑا منہ لے کے اسی چاہاں گے رسول اللہ دی بارگاہ وچ کیڑا چہرہ دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت تو بلند کر کے وہی ذوق و شوق کو اپناتے ہوئے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے بلند کرتے ہوئے نعرے کا جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سیدی مرشدی صاحبزادہ اولا مرتبت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مودود الحسن گیلانی صاحب زیدہ شرفہ وطامت برکات العالیہ دوران خطاب جلوہ گر ہوئے اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ عوام و خواص اہل سنت پر ہمیشہ سلامت رکھے. اچھی بولو ماشاء واہ سبحان اللہ. ایک دفعہ بولو تاکہ پھر کنیکشن جوڑ لیں. سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی حضرت ابو قحافہ اودوں دی گل ہے جدو اجے کلمہ نہیں پڑھے. ویسے حضرت صدیق اکبر نو اعزاز و شرف حاصل ہے کہ انہاں دیاں 4 پشتاں نبی پاک دی صحابی بڑی. سبحان اللہ
خود بھی صحابی نے، انہوں دے والد بھی صحابی نے، انہوں دے بیٹے بھی صحابی نے، اور انہوں دے پوتے بھی صحابی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ واقعہ ہوتا ہے جدو حضرت ابو قحافہ نے کلمہ نہیں پڑھیا، ابا قحافہ سب النبی فسکتہ ابو بکر سکت۔ ابو قحافہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان دے اندر لذیبہ کلمات کہے، فسکتہ ابو بکر سکت۔ حضرت صدیق اکبر نے زوردار تھپڑ اپنے باپ دے چہرے تے رسید کیتا، منہ دے بل زمین تے گر گئے۔ حضرت صدیق بارگاہ مصطفیٰ وچ آئے، فذکر لہو ذالک، سارا ماجرا بیان کیتا، عرض کیتی آقا ماں باپ قربان ہو جاون، آج تے امتحان ہی پہ گیا سی، آج تے آزمائش تھی گھڑیاں ساری، باپ سی بوڑھا سی، لیکن تھوڑی اسے توہین کی تھی، میں زوردار تھپڑ مارے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آبا فعلتہو، اینجی کیتا جی؟ عرض کی تھی آقا اینجی۔ فرمایا لا تعودو الہ، ایندہ نہیں اینجی کرنا، ایندہ ایسا نہیں کرنا۔ حضرت صدیق اکبر نے کی گل کی تھی، عرض کی تھی والذی بعثک بالحق نبیہ لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی آقا میں نو قسم ذات دی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے کھلے میرے کول تلوار کوئی نہیں سی، اگر میرے کول تلوار ہوندی اس ویلے جدو باپ نے آپ دی شان کے اندر نزیبہ کلمات کہے تو میں تلوار مار کے اپنے باپ دا سر قلم کر کے رکھ ایڈی نکی جی گل میں کیتی ہے، اچھی بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گل کی تھی بارگاہ مصطفیٰ وچ، اللہ کریم سورہ مجادلہ دی آیت نازل کر دی تھی، فرمایا جبریل عرض کی تھی حکم فرمایا یا رب جلیل، فرمایا جاؤ قرآن لے جاؤ، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وعیدہم بروح منہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ایسے لوگ نہیں تسی پاؤ گے جڑے اللہ نو منن، آخرت نو منن، تو پھر اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمناں نال او یاریاں رکھن، بے شک نہیں ہو سکتا۔ ولو کانوا آباءہم، اگر جو انہاں دے باپ ہی کیوں نہ ہون۔ امام قرطبی نے نقل کیتا ہے غزوہ بدر دے اندر، غزوہ احد دے اندر قاتل اباہ عبید اللہ ابن الجراح یوم احد، حضرت عبید اللہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر دا سر اڑا کر رکھ دیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سکے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ نو قتل کر دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دی ماں کہنے لگی کلمہ پڑھ لی، جدو تک پلٹ کے واپس نہ آیا ہوں میں بھکیاں پیاسیاں مر جانا ہے۔ حضرت سعد پتہ کی کہندے نے ماں اے تیری ایک جان ہے نا، اللہ اکبر، ایک جان ہے نا جدی دھمکی ہے جدی وار لے گئے، یا امی لو کانت لکے الف نفس 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 ما ترکت دینی حاضا لشئین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرما لگے ماں تیری ایک جان نہیں ہزار جانا ہون، تے ایک ایک کر کے ہزار باری جان نکل جائے تے رب ذوالجلال دی قسم ماں تینوں ہزار بار مرنا دیکھ سکنا، دامن مصطفیٰ چھڑ کے آما ایک گوارا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک اور چار رہتا کیوں بیان کی تھی؟
اے فرانسیسی صدر اے مکرون ملون دسنا جانے ہیں نموس رسالت دا مسئلہ ہوئے اسا پیو نہیں دیکھ کے بے شک 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 عزت رسول نکال ہوئے میں پڑھا نہیں دیکھے عزت رسول نکال ہوئے کتے قبیلے نہیں دیکھے مکرون پیروں کی رچھا جاگے اللہ دی عزت کی قسم ہے روز عصر تو روز آباد تک کوئی قانون ہے من سبن بشان وقت ہو گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول دوڑے جذبات ان جس مقام کی آگئے نہیں نا ان چاہے فجر دیا آزانہ ہوگا بے شک ان گھڑیاں والا کوئی نہیں دیکھ رہے ان گھڑیاں والا کسے دی توجہ نہیں اصل یہی بات ہوندی ہے جب لو لگ جائے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے یہ ان کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ یہ سرکار دی محبت ہی گلہ نے حضرت غازی علم الدین شہید یکم طریقہ کل انہوں نے کل رسی انہوں نے جدو غازی علم الدین شہید نو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا گیا نا تے ہندوان نے لاہور جب جلسہ کیتا تے جلسہ کر کے پتہ کی کہنے لگے وہ مسلے ہو سن لو تو سر راجپال لو کتاب چھاپن دی وجہ تمہارے ہیں اسی کتاب پھر چھاپنا اسی کتاب دوبارہ چھاپا ایک مسلمان قریب تو گزر رہا سی آج کے رسول سرکار دا سچا غلام آج کل تھی کہتے ہیں نا یار کوئی دین دی گل آوے کہتے ہیں یار مولوی دا کام ہے یا پیر دا کام ہے ساڑا کیڑا کام ہے وہ آپ ٹھیک ہے جی ان جیسے دین دی گل تو انجا لگ جاندے نے جی میں ٹرین سوٹے سٹیشن تو لگ جاندے میں کہ تو رسول اللہ دا کلمہ کو نہیں پڑھے تیرا تو فرض کوئی نہیں ہے ذمہ داری قبول کرنی چاہتی ہے ہر مسلمان لو خود کو سمجھے تک دین کا ذمہ دارا وہ عشق رسول گزر رہا سی ہوتے کن میں آواز پئی ایک ہی بک بک کر رہے ہیں وہ مجمع چیر دا لوگاں نو ہٹان دا دوڑ کے سٹیج تے جا چڑھیا تے سٹیج تے چڑھ کے نا انہیں سپیکر کھو کیوں دے گڑو ہو سکے ہوئے پلیتو اے کمینے ہو ہندووں گل سنو تسی کہندے ہو پھر کتاب چھاپاں گے تے گل یاد رکھنا اسا غازی علم الدین شہید نو ہی دفن کیتا ہے جس خنجر نالوں نے راجپال دی دھوڑ لائی ہے نا وہ خنجر علم الدین شہید پار ہی لگ کے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خنجر اسا دفن ہے کوئی نہیں کیتا پھر ایمان دی سلامتی نال دسو غازی صاحب تو بعد بھی اس شاکان رسول نے وہ خنجر پڑے نہیں کہ نہیں پڑے واقعی پڑے نہیں غازی ممتاز قادری آقو ذرا سبحان اللہ غازی عامر چیمہ شہید سبحان اللہ غازی تنویر اتاری سبحان اللہ ایک پچھلے مہینے دی گل ہے پشاور دی بھری عدالت دی اندر گستاخ رسول دا سینہ چھلنی کر کے غازی فیصل نے عاشقاں دے سینے میں ٹھنڈ نہیں پا دی اور فرانس دے اندر او نوجوان جڑا منڈی بھاؤدین فالیے دے علاقے دے غازی ظہیر حسن محمود جی دا نام ہے تے او اس گستاخ رسول وقت جان تو پہلا نعت پہ پڑھتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے خدا دی قسم میں کیا ظہیر حسن یار ساڑھے واسطے دعا کر تیرا تے دل چمک گیا
بے شک اللہ ساڑھے دل چمکا دے سبحان اللہ اور پچھلے ہفتے دی گل ہے عبداللہ سیستان نامی جی بالکل عبداللہ سیستان سیستان نامی چیچنیا دا رہن والا عاشق رسول فرانس پناہ گزین سی 10 سال واسطے پناہ لئیے اور پتہ چلیا کہ فلاں کالج سکول دے اندر ایک پروفیسر نے سرکار دے خاکے شایع کیتے نے گستاخی کیتی ہے 100 کلومیٹر دا فاصلہ طے کیتا تے فاصلہ طے کر کے اتھے آیا تے لوگاں نو پیسے تقسیم کیتے آکیا میں نے ذرا او دی نقلو حرکت دے بارے آگاہ کرو کس ٹائم نکل دا ہے کدھر جاندہ ہے لوگوں نے آگاہ کیتا تے عبداللہ سیستان عاشق رسول 18 سال دا نوجوان ہے مودی تصویر دیکھی ہے خدا دی قسم رون آ گیا ہے ایڈا سونا نوجوان سبحان اللہ اتنی خوبصورتی ہے اتنا گورا چٹا رنگ ہے کہ میں کہنا یار تیرے پسینے نال فرشتے بھی وضو کر دے ہو سکتا کس مان ترجمے رسول کے غلام رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے موت بھی قبول موت بھی قبول ہے مقصد پورا ہو گیا بس ہے گل لو لگ گئی گل بڑھ گئی سبحان اللہ یہ مقصد عبداللہ سیستان نامی نے آج کے رسول نے پیچھا کیتا پیچھا کر کے بازار جا کے پیدر پہ وار کر کے خنجر دے 12 انچ وہ لمبا خنجر سی اے اوہی سی جڑا علم الدین شہید دے گول سی بے شک سبحان بلکہ اللہ غازی علم الدین شہید دے گول کیڑا اپنا خنجر سی او دے گول بھی اوہی خنجر تے تلوار سی جڑا خنجر فروکی سی تلوار حیدری سبحان اللہ سبحان جس اللہ خنجر فروکی نے گستاخہ دے سر لائے جس سرفدار حیدری نے گستاخہ دیا دورہ پڑیا شاک تو رہتے غرب تک روئے زمین دے اشاکان رسول نے غیر مرید طور تے وہی خنجر ہتھج پڑے بے شک سبحان اللہ رسول نے انہوں قتل کرن تو بعد او دا سر کٹ کے تے انج واڑاں تو پھڑ کے نا واڑاں تو پھڑ کے تے روڈ تے لیا کے نا تے پیر نال کک مار کے سڑک تے سٹ کے دسیا اور یاد رکھیا جے ملعونو یاد رکھیا جے روز آخر تو روز آخر تک ایک کوئی قانون ہے ایک کوئی رسول ہے ایک کوئی ضابطہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا انج کر کے ہاتھ چوک کے بول رہا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا دیکھو این جھٹکا دے کے بول رہا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا اور بولے گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا مکرون نہیں ملعون کی ملعون ملعون تے سارے اہل لیہ دی لعنت بے شمار بے شمار سارے ضلع لیہ دی ضلع لیہ دی کی پورے پنجاب دی لعنت بے شمار پورے پاکستان دی بے شک پورے عالم اسلام دی بے شک بے شک کیوں سنیا جے یہ دریائے چناب دریائے ستلج دریائے جہلم دریائے سندھ پنجاب پاکستان ہندوستان افغانستان انگلستان روئے زمین سمندرات دریاواں دی جتنی ریت روئے زمین دے دریاواں سمندرات دی جتنی ریت دیا آسمان تے چمکتے کتنے تارے نے روئے زمین دی ریت دیا ذریعہ دے برابر دیا آسمان تے چمکتے ستارے دی تعداد دے برابر فرانسیسی صدر دے
باری بولو لعنت 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 نہیں باروی صاحب تسی جلدی کہہ دیں گے لعنت لعنت فرانسیسی صدر دے خدا دی قسم یاد رکھیا جی اللہ تبارک و تعالی بڑا غیرت والا بے شک دنیا دے قصول نے جڑے دنیا ہوتے دربار نے نا دنیا ہوتے دربار اے دربار والے نے اپنے ضابطے خود ہی بنائے وہ مشرف سی نا انہیں اپنے اصول اور بنائے سن سب سے پہلے پاکستان ہو گیا وہ ضابطے بھی ناڑی گئے زرداری آیا رخصت ہویا بیماریاں بھی ناڑی گئی نواز شریف آیا ہو گیا وہ دے بھی اصول و ضابطے ہو دے ناڑی گئے تے صدقے جائیے جڑا ہونا ہے سبحان اللہ سمجھ تو تسی گئے بے شک کچھ کہن دی دوڑ نہیں این نارو نہیں دوں گا میں کیا قوم نو پتہ نہیں ہے کیڑی بلا دا نا اللہ اکبر ملک دا ستیہ ناس کر کے رکھتا بے شک دبائی نہ یہ نہیں دوں گا وہ نہیں دوں گا میں کیا قسمہ دا سر کا قسم کو لینا سانو کے لو مدرسے ہو نکلنا ہے تو مسیدی بڑھ جانا ہے بے شک مسیدی ہو نکلنا ہے تو مدرسے بڑھ جانا ہے بے شک پیر صاحب نے آستانے تو نکلنا ہے تو مریدان دی مجلس سے چلے جانا ہے تو مریدہ کو نکلنا ہے تو آستانے تے چلے جا بے شک اللہ اکبر اے تو کی لئی پھرنا کہ نہیں دینا تو ویکھیا جی تھوڑی دیر دی گل بے شک اب تھوڑی دیر دی گل اللہ اکبر اے گیا نا اے دے ضابطے بھی اے دے نار ہی چلے جانے دے لیکن یاد رکھیا جی چشم فلک نے ایک ایسا بھی دربار ویکھیا ایک ایسا بھی دربار ویکھیا ہے وہ دربار فرشتے ہے وہ دربار قسم خدا دی فرشتے ہے او دے ادب و اصول ارشد بن گیا ارشد اگر کوئی اچھی آواز کرے اللہ فرماندہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعلمون تے بے عقل نے جڑے اچھی آوازاں کرے بے شک اور فرمایا ان تعبت اعمالکم وانتم لا تشعرون خبردار گستاخی نہ کرنا اعمال سارے برباد کر دیا جڑے محبت دلاری پہلے جانور ذبح کر فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اگے نہ بدیا کرو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایک مولوی کہنے لگا یہ تے سرکار کی حیات طیبہ کے ساتھ ہی بات تھی میں کہا بک بک نہ کر حضرت فاروق اعظم کا دور ہے تو دو بندے اچھی اچھی گلاں کر رہے سر مسجد نبی شریف کھڑے ہو اچھی اچھی بول رہے سر انہیں بھی ہوتے کیش ہوتا جائے ہندوستان دا وہ چھوٹے جکا دا گٹھا ٹھیک ہے جی وہ سلام نہیں پڑھ دیندہ وہ صرف پاکستانیاں نو روک دے ترکیاں نو کہہ کے دے ادھر منہ نہیں کرتا صرف اسیاں بے سہارا پاکستانیاں دا کوئی حال نہیں ہے یہ نہ دا وزن کوئی نہیں یہ جتے جاندے نے جناب تو انہوں نے پڑھ کے بلوتا ہے کہ یہ نجائز ہے یہ نجائز ہے میں کہتا تینوں پتہ ہے کیڑی دربار تے کڑے تے اچھی آواز کریے تے ساری زندگی دے اعمال برباد ہو جائے دو بندے اچھی اچھی گلا کر رہے سن حضرت فاروق اعظم نے دیکھیا آپ نے ان کی طرف کینکری پھینکی جب ان کو لگی نا تو انہوں نے دیکھا تھا میں ادھر قریب آئے میں کتوں دے کتوں دے کہنے لگے جی ہم مدینہ کے نہیں ہیں آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا تمہیں پتہ نہیں دربار مصطفیٰ میں اونچی آواز نہیں کرتا اور جب تک قانون بنانے والا موجود ہونا اس کا قانون بھی موجود ہی رہتا ہے دربار مصطفیٰ کے قانون کسی انسان کے نہیں خالق انسان کے بنائے ہوئے ہیں رب ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا دربار مصطفیٰ کے آداب و قانون بھی ہمیشہ
تک رہیں گے، یہ جو جلتے ہیں جن کو مرچیں لگتی ہیں لگتی رہیں گی، ادھر بھی بولو تے صحیح، ادھر بھی تے ادھر بھی یہ چھڑیاں لگدیاں رہن گیاں، اور یہ چہرے سرکار دی آمد تے کھلے رہن گے۔ ہر سال کہنے لگے عید کی کوئی نہیں جے بازار سجنے، میں کیوں؟ کہنے لگا کرونے نے مت مار کرونے نے کاروبار تباہ برباد کر دیتے، چلے ٹھنڈے کر دیتے، تو کوئی نہیں بازار سجنے۔ میں لاہور تو لے کے لیے تک آیا، میں جڑے شہر تو گزرے ہیں، جڑے بازار تو گزرے ہیں، شہر اسی طرح سجے نے، بازار اسی طرح سجے نے، تے گلی گلی کوچا کوچا در و دیوار بھی پکار پکار کے کہندے نے آخری ٹائم جے مزدوری ملن دا ٹائم ہوندا جے، میں چاہواں گا مل کے پڑھیا جے، در و دیوار تے بھی آواز ہوندی ہے، فلک کے نثارو زمین کی بہار سبھی خوشیاں مناؤ۔ کیمرے والا ادھر کیمرہ گھما دے، ہاتھ چکو یار، بس اس پہ زور دینا، کوئی بھی بک بک کرے ان کو پراٹھ جائے، گل نہ کرے۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے، بولو حضور آ دن چڑھا تو تیرے دکھ زیبا کی ضیا یاد آئی، چاند نکلا تو تیرا نشان قدم یاد آیا، روشنی پھیل گئی تا حد نگاہ اعظم، روشنی پھیل گئی تا حد نگاہ اعظم، جب وہ ماہ عرب مہر عجم یاد آیا، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآندازی ہو رہی ہے، عمرہ شریف کے حوالے سے پیر صاحب فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ محمد عظیم صاحب، ان کے دو ہی نام تھے، ایک نام ہے ماشاءاللہ محمد عظیم، سبحان صوفی ظفر اقبال صابری صاحب ماشاءاللہ، ان کی بھی ایک تھی ابھی ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فلک شیر سبحان اللہ، ان کے بھی ایک تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری پرچی اب اٹھائی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ والسلام ہوگا، ساتھ ہی ختم شریف ہوگا۔ واللہ بخدا آج پیر صاحب کی موجودگی کے اندر بہت ہی احسن انداز کے ساتھ، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں بیان کر سکوں کہ آج لیا والوں کو ایک کیسا انمول ہیرا سننے کو ملا ہے۔ بے شک لا شکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ملتے۔ اللہ رب العالمین ان کا سایہ اہل سنت کے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے، ان کے فیوز و برکات، سبحان اللہ
امام بخش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں 2 مصرے سلام کے ہوگا پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بیلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کھوں سلام یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلام علماء نہ ہو قبول امید تشریف رکھیں ختم شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. بلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. یا مولا کریم آپ حضور سرکار دو عالم رحمت للعالمین سرکار دو جہان حضور سرکار مدینہ سرور قلب محبوب کریم فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات شہنشاہ محبوب کریم اتبار تمام اصحاب بالخصوص مولا علی مشکل حسن حسن بالخصوص حضور شہنشاہ اللہ آمین بالخصوص حضور خواجہ غریب نواز آمین بابا فرید الدین گنج شکر آمین آمین
حضور نصیر الدین جناب دہلوی کے تمام اولیاء چشتہ بالخصوص بالخصوص حضور سیدی و سندی مرشدی و مولائی حضور سید حافظ تمام توسل اللہ تمام گزشتگان میں سے اور بالخصوص صاحب اخلاق تمام پیش کی تصویر مولا کریم اپنے حبیب پاک کی بارگاہ یہ نظرانے سلام جنہ دوستان میں تامے تیرا میں قدر رسول شرکت اپنے حبیب پاک کی بارگاہ مقبول یا مولا کریم اپنے محبوب دیا محافل سے جاؤں دی توفیق یا مولا کریم سنے سکتے دے تمام حاضرین دی حاضرین سوات جو دے محبوب دی محفل شریک قبول فرما یا مولا کریم تمام آفات و بنیاد عرضی اسباب تو محفوظ فرما بالخصوص کرونا دی شکل جیسے تمام عالم کرم فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی بسم اللہ المعافی بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وذكرك وشكرك وأنت خير الوالدين وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأوليائه وذريته وعترته أجمعين برحمتك تمامی حضرات کو مبارک ہو محفل پاک کی روزیاں بنا دے لنگر شریف آ رہا ہے لنگر شریف کھا کے جانا